جیسا کہ رب کعبہ نے قرآن میں فرمایا بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت آدم کو زمین پر آنا پڑا، زمین پر حضرت آدم آ گئے، حضرت آدم سے نسلیں چلنے لگی، اولادیں چلنے لگی۔ آدم کے بعد میں نوح آئے ہیں، نوح کے بعد میں حضرت زکریا، حضرت زکریا کے بعد یحییٰ، یکے بعد دیگر انبیاء کی آمد ہونے لگی۔ اللہ اللہ مسلمانوں، گویا کہ ماننا پڑے گا اللہ نے جب نور کو پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے۔ اب آئیے توجہ کے ساتھ سنیں، حضرت آدم بھی نہ تھے، حضرت یحییٰ بھی نہ تھے، حضرت زکریا بھی نہ تھے، حضرت سلیمان بھی نہ تھے، کوئی نبی نہیں تھا۔ سب سے پہلے رب نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے۔ میں نے کیسے پتا یہ چلا ہے کہ جس وقت نبی تھے اس وقت کوئی نہ تھا، تو گویا کہ ماننا پڑے گا آدم آئے ہیں تو نبی کے صدقے میں، زکریا آئے ہیں تو نبی کے صدقے میں، یحییٰ آئے ہیں تو نبی کے صدقے میں، سلیمان آئے ہیں تو نبی کے صدقے میں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے ہیں تو نبی کے صدقے میں، حضرت ابراہیم آئے ہیں تو نبی کے صدقے میں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے ہیں تو نبی کے صدقے میں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے ہیں تو نبی کے صدقے میں، حضرت عیسیٰ روح اللہ آئے ہیں تو نبی کے صدقے میں۔ ماننا پڑے گا کہ رب کعبہ نے عرش کو پیدا کیا تو نبی کے صدقے میں، لوح کو پیدا کیا تو نبی کے صدقے میں، ستاروں کو پیدا کیا تو نبی کے صدقے میں، سمندروں کو پیدا کیا تو نبی کے صدقے میں، پہاڑیوں کو پیدا کیا تو نبی کے صدقے میں، لوح و قلم کو پیدا کیا تو نبی کے صدقے میں۔ گویا کہ ساری کائنات کو رب کعبہ نے نبی کے صدقے میں پیدا کیا۔ تبھی تو بریلی کا امام بولتا ہے لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفتی نظام الدین صاحب قبلہ، مفتی نظام الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ میرے سرکار کی آمد کا ذکر آپ سننے بیٹھے ہیں۔ میں نے قرآن کی آیت کریمہ پڑھی، رب فرماتا انک لعلی خلق عظیم۔ تحقیق کہ رب نے آپ کی کردار کو بلند و بالا فرمایا۔ آؤ میں نبی کے کردار سے قبل کردار کی ہلکی سی جھلک آپ کو دکھاؤں گا، مگر اس سے قبل میرے سرکار کی آمد کے چند گوشے سماعت کریں۔ میرے نبی کے نور کو رب نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ بشری لباس میں رب نے سب سے آخر میں پیدا کیا۔ گویا کہ اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، پہلے بھی مصطفیٰ ہیں، آخر بھی مصطفیٰ ہیں۔ اب ماننا پڑے گا گویا کہ انبیاء کا یہ اول کونا بھی مصطفیٰ اور آخر کونا بھی مصطفیٰ، ادھر بھی مصطفیٰ ہیں ادھر بھی مصطفیٰ ہیں۔ اب آئیے گوشے سماعت کریں مصطفیٰ کی آمد کے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، اے لڑکی کیا کر کے مانے گی، کیا ارادے کیا ہیں؟ بالکل خاموش ہو کے بیٹھ جانا، وہیں سے بالکل رسی سے بندوا دوں گا، سوچ لینا، بالکل خاموش لینا، بولنا مت، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر کا ذکر ہے، اس کو سن لیجئے۔ آمد کے سلسلے سے گوشے بتا رہا ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے مکان میں ہیں۔ آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرے نور نظر لخت جگر کی آمد کا وقت آیا تو اچانک آسمانوں سے دائیاں اتر پڑیں اور میری خدمت میں لگ گئیں، اور مجھ کو ایک ایسا شربت دیا گیا میرے ہاتھوں میں جس کی رنگت دودھ سے زیادہ سفید تھی، جس کی مٹھاس شہد سے زیادہ تھی، اللہ اللہ، جس کی خوشبو اتنی معطر تھی کہ اس کی مہک سے میرا دماغ باغ باغ ہو گیا تھا۔ میں نے اس شربت کو شکم شیر ہو کر پیا تھا۔ حضرت عبد المطلب اسی وقت میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، توجہ رکھنا۔ جب حضور آمنہ کے وطن سے دنیا میں جلوہ گر ہو رہے تھے، پیدائش مصطفیٰ کی ہو رہی تھی، حضرت عبد المطلب یعنی کہ حضور کے دادا، حضور کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب، خانہ کعبہ جہاں پر آج حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں، اس خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟
طواف کا مطلب کیا؟ چکر لگا رہے تھے خانہ کعبہ کے، خانہ کعبہ کے چکر لگا رہے تھے۔ ادھر مصطفیٰ کی آمد ہو رہی تھی، مصطفیٰ کی آمد ہوئی۔ آمنہ فرماتی جب مصطفیٰ کی آمد ہوئی، آمنہ نے اپنی زبان حال و قال سے کہا خرج منی نور، جب میرا نور نظر پیدا ہوا تو مجھ سے ایک نور نکلا، ایک اجالا نکلا، ایک روشنی نکلی، ایک ایسا اجالا نکلا کہ جس اجالے میں میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا، ایک ایسا اجالا نکلا تھا جس اجالے کی روشنی میں نے دور دور کے محلات کو دیکھ لیا تھا۔ اے پیارو ذرا سماعت کرنا، آمنہ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میرا نور نظر پیدا ہوا تھا تو اپنے نور نظر کی پیدائش کے اجالے میں نے شام کے محلات جو کہ ہزاروں میل کی دوری پر ملک شام ہے، ہزاروں میل کی دوری پر ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ میں نے کہا او آمنہ تو نے نور مصطفیٰ کے اجالے میں شام کے محلات کو دیکھا ہے، اے آمنہ جب تیری نگاہوں کا یہ کمال ہے تو تیرے بیٹے کی نگاہوں کا کیا کمال ہوگا، تو محمد رسول اللہ کی نگاہوں کا کیا کمال ہوگا۔ اللہ اللہ، آئیے توجہ کے ساتھ سنیں۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، چکر لگا رہے تھے، مصطفیٰ کی آمد مکے میں ہو رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اچانک سے کیا دیکھا کہ خانہ کعبہ آمنہ کے مکان کی طرف کو جھک رہا ہے۔ تھوڑا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ خانہ کعبہ آمنہ کے مکان کی طرف کو جھک رہا ہے۔ عبد المطلب نے کہا اے پروردگار عالم، اے مولا کائنات، سمجھ میں نہیں آتا، ساری دنیا خانہ کعبہ کے سامنے جھکتی ہے، ساری دنیا خانہ کعبہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، ساری دنیا خانہ کعبہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتی ہے، مگر اے مولا کائنات آج یہ خانہ کعبہ کس کے لیے جھک رہا ہے، آج یہ خانہ کعبہ کس کے لیے گر رہا ہے، اے مولا سمجھ میں نہیں آتا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے اے عبد المطلب جو جھک رہا ہے اسی سے پوچھ لو، جو جھک رہا ہے اسی سے پوچھ لو۔ اب حضرت عبد المطلب نے کہا اے پروردگار عالم ایک بات تو بتا، کبھی پتھر بھی بولا کرتے ہیں، کبھی پتھر میں زبان کہاں سے آئے گی، پتھر کلام کہاں سے کریں گے؟ رب نے فرمایا اے عبد المطلب سنو، جو جھک سکتا ہے وہ بول بھی سکتا ہے، جس کے اندر جھکنے کی طاقت ہے اس کے اندر بولنے کی بھی طاقت ہوگی۔ اے عبد المطلب جھکنے والے سے پوچھو۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ سے سوال کرتے ہیں اے خانہ کعبہ ساری دنیا تیرے آگے جھکتی ہے، اے خانہ کعبہ ساری دنیا سجدہ تیرے آگے کرتی ہے، مگر اے خانہ کعبہ ایک بات تو بتا، آج اچانک سے تو کس کے لیے جھک رہا ہے، آج اچانک سے کس کے لیے تو نیچے گر رہا ہے؟ خانہ کعبہ اپنی زبان حال و قال سے بولا تھا اے عبد المطلب اگر دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھنا، اگر دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہاں دیکھوں؟ کہ آؤ ذرا میرے اندر تو دیکھوں۔ اس وقت میں خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے تھے، خانہ کعبہ کے اندر خانہ کعبہ نے کہا ذرا جھانک کر کے دیکھو۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے؟ بڑے بڑے کنگورے، بڑے بڑے لات و عزا جو خانہ کعبہ کے اندر نصب کیے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے نیچے گرے ہوئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا ہے خانہ کعبہ سمجھ میں نہیں آتا، آخر تو ہی بتا دے معاملہ کیا ہے، کس کے لیے جھکتا ہے، کس کے لیے گر رہا ہے؟ تو خانہ کعبہ بولتا ہے اے عبد المطلب سب سمجھ گئے مگر تم ابھی بھی نہ سمجھے۔ عبد المطلب جاننا چاہتے ہو کہ ہاں جاننا چاہتا ہوں۔ تب خانہ کعبہ نے کہا اے عبد المطلب آج آمنہ کے مکان میں محمد رسول اللہ جلوہ گر ہو چکے ہیں، میں کسی دنیا دار کے لیے نہیں جھک رہا ہوں، میں کسی نیتا کے لیے نہیں جھک رہا ہوں، میں کسی پاور والے کے لیے نہیں جھک رہا ہوں۔ خانہ کعبہ نے کہا اے عبد المطلب آج اگر میں کسی کو جھک رہا ہوں تو آمنہ کے لال کے لیے جھک رہا ہوں۔ تبھی تو بریلی کا امام بولتا ہے، تبھی تو بریلی کا امام بولتا ہے جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا بتا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ ہے کیا میں بتاؤں ایک بات، تیز بولنے کی عادت ہے مگر میں پھر بہت کنٹرول کر رہا ہوں اپنے آپ پر۔ یوں سمجھئے کہ میں اپنے آپ پر 70% کنٹرول کر کے بول رہا ہوں کہ جہاں سے میں آواز نکالتا ہوں وہاں سے نہ نکلے تو اچھا ہے، بس میں ایسی طرح بولتا رہا ہوں تاکہ آپ کے بات سمجھ میں تو آ رہی ہے نا۔
بس سر کے اوپر سے نہیں اڑنا چاہیے. یہ میرے نوجوان بیٹھے, میرے کچھ بزرگ بھی بیٹھے ہیں, اللہ ان سبوں کو سلامت رکھے. بڑی محبتیں لوگوں کو کہ حضور کی یاد اور حضور کے ذکر کے لیے بیچارے اپنے بستروں کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں, ان عمروں میں آ کر بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو اور طویل بنا دے, ان کے ساتھ جتنی پریشانی اللہ تعالیٰ ساری پریشانیوں کو دور فرما دے. اور یہ میرا نوجوان طبقہ اللہ تعالیٰ ان سبوں کو سلامت رکھے. یہ نوجوان ہی تو ہیں جو کچھ کام کریں گے, جن کے اندر دین کا جذبہ پیدا ہو. یہ نوجوان ہی تو ہیں جو آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا کریں گے. نوجوان مضبوط ہے تو سب مضبوط ہے نا. آج کل نیتا بھی نوجوانوں کو زیادہ تلاش کرتے ہیں, جوانوں کو ڈھونڈو, ہے نا. تو میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں. میرے سرکار آئے, خانہ کعبہ سرکار کی آمد پر جھک رہا تھا. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. پیارو تیزی کے ساتھ سناتا چلوں. پیارے مصطفیٰ جب حضرت آمنہ کے گھر جلوہ فکر ہو گئے تو دائیاں جو خانہ کعبہ کے آس پاس بستیاں تھیں